ممتاز
سے ملنے صلی اللہ لو حق سے ملنے صلی اللہ محبوب پیارا دعوت ہے لو حق سے ملنے ان اللہ اشتاق الى لقائک والنجم اذا ہوا لو حق سے ملنے صلی اللہ محبوب پیارا دعوت ہے میرا جی رتیاں خطیب اہل سنت برادری عزیز جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد اعجاز صاحب دیگر معززین دین معززین علاقہ برادران اسلام برادران طریقت برادران محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج بھی اے روحانی بیجانی محفل سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم سلطان کشور جمال نبی بے مثال حضرت احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پاک دے عنوان تے بدو دی اس مرکزی جامع مسجد بلال دے اندر انتہائی تجھ کو احتشام دلال کے نقاب پذیر ہے میں اپنے تمام عزیزان و تمام دوستان بھائی مناصب صاحب دیگر تمام دوستان سمیم قلب داران مبارکباد پیش کرنا جنہاں دی دلچسپی نال یہ خوبصورت محفل سجی ہے اللہ پاک تو ہم سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کریمانہ دا فیض نصیب فرمائے کیونکہ عشاء کی نماز بھی قریب ہے اس واسطے میں چاہنا کہ جلدی گفتگو شروع کروں برادران اسلام آج بھی ایو کرما والی رات ایو بھاگا والی رات ہے ایو بختہ والی رات ہے جس رات دے وچ سادے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم کی بارگاہ میں جا کے ساری بخشے کیا دعاؤں ساریاں خیرہ مانگیاں اللہ کریم کی جناب کے اندر جا کے خاص مقام پہ جا کے جناب فقط اللہ کی بلندیاں پہ جا کے اللہ کریم کے سامنے بیٹھ کے منگیا کیے یا اللہ میری امت دی خیر ہے آج امت بھی اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار کا اظہار کرتے ہوئے محفل سجا کے بیٹھے دعا ہے کہ اللہ کریم سارے کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے دوستان محترم اللہ کریم نے انسانیت کی رشت و ہدایت کے واسطے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور اللہ کریم نے اپنے نبیوں کی دعوت کے اندر قوت پیدا کرنے واسطے تاثیر پیدا کرنے واسطے پروردگار عالم نے ہر نبی کو وقت کی مناسبت کے نال معجزات پر زبان دیا ہے جس چیز کا دورہ سی اللہ کریم نے او قوت اپنے نبی کو بے شمار عطا فرمائی مثلا جناب سیدنا حضرت صالح علیہ السلام نے دور میں
مجسمہ سازی اپنے عروج تے سی، بڑے بڑے سونے مجسمے لوگ بناتے سن تے اپنے فن تے ناز کرتے سن۔ اللہ کریم نے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا پیارے صالح تسی اشارہ کرو تے اس پتھر بچوں زندہ اونٹنی کٹنا میرا کام ہے۔ جناب حضرت صالح علیہ السلام کی ایمان تے انہوں نے طلب تے اللہ کریم نے پتھر بچوں زندہ اونٹنی کٹی تے جو ہی اونٹنی پتھر بچوں باہر آئی تے انہیں آ کے بچہ بھی جان دیتا۔ وہ جڑے لوگ اپنے فن تے مجسمہ سازی تے ناز کرتے سن، انہوں نے جدوں حضرت صالح علیہ السلام کا کمال دیکھا، نبی کا معجزہ دیکھا تے متاثر ہوئے اور حضرت صالح علیہ السلام کے قریب ہوئے۔ جناب سیدنا حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام کے دور کے اندر جادو اپنے عروج تے سی۔ اللہ کریم نے جناب حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام نے وہ شان عطا فرمائی کہ فرعون نے اہتمام بھی خود ہی کیتا، لوگ بھی خود ہی بلائے، جادوگر بھی خود ہی اکٹھے کیتے، اور پھر جس وقت جادوگر سارے آ گئے تو موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے تو حضرات محترم جادوگر نے اپنی سوٹیاں اپنی رسیاں سٹیاں وہ سب بن کے دوڑنا شروع ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ ذرا اپنا عصا سٹو تو پھر میری قدرت کا نظارہ دیکھو۔ جناب حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام نے عصا سٹیا، سوٹا سٹیا، سب بن گیا، وہ سارے سپاں کھا گیا۔ جادوگر نے آئے سے مقابلہ کرنے واسطے انہوں نے اپنی دستارہ اتاریاں تے لیا کے موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام نے قدمہ تے رکھیاں تے جناب موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام دے سامنے اعتراف عزت کرتے ہوئے اعلان کر رہے ہیں آمنا جادوگر اعلان کر رہے ہیں آئے سا فرعون نے حمیتی بن کے، لیکن جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی شان لے کے ہن اسی اعلان کے کرنے اسی موسیٰ و ہارون نے رب دے ایمان لے آئے۔ حضرات محترم جس دور کے اندر جادو اپنے عروج تے سی، اللہ کریم نے اپنے نبی کو وہی قوت عطا فرمائی جڑی جادو تے غالب آ جائے۔ حضرات محترم جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور رکھو، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر بڑے بڑے اطباء موجود نے، بڑے بڑے حکاماں موجود نے، بڑے بڑے ڈاکٹر موجود نے، بڑیاں پیچیدہ بیماریاں کا علاج کرتے ہیں۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کریم نے فرمایا پیارے عیسیٰ میں تمہیں وہ شان دیاں گا جو انہاں دے کولے نہیں۔ فرمایا پیارے عیسیٰ اعلان کرتے ہو، آپ فرماندے نے ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ فرماندے نے لوگوں میں برس والے کو ٹھیک کرنا، میں مادر دادا دیا کو ٹھیک کرنا، میں مردیاں کو زندہ کرنا۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کمال میں کیا لوگ متاثر ہوئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ حضرات محترم ہر دور کے تقاضے کے مطابق جیسا جیسا ماحول سی، اللہ کریم نے اپنے نبی کو معجزے عطا فرمائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، میرے تیرے آقا کی باری آئی۔ حضرات محترم میرے آقا کا دور سائنس کا دور سی، خلائی شکلہ کا دور سی، فضا کے اندر سفر کا دور سی، انسان نے چند سینے میں جا کے پیر رکھنا سی، لوگوں نے فضاواں کے اندر سفر کرنا سی تے اپنے علم کے راز کرنا سی۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو او مقام تے اور مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرات ساری سائنس اکٹھی ہو کے کوشش کرنی رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردے راہ نہیں پہنچ سکتی۔
جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں سائنسدان، خلائی شٹلہ دے جان والے، خلائی شٹلہ چھوڑن والے، فضائی سفر کرن والے، اپالو 11 کو چھوڑن والے، دیگر سیارگاہاں تے سفر کرن والے، بالآخر یہ آکھیں گے شعور و فکر و نظر کے دعوے ہدے پائیوں سے بڑھ نہ پائے، شعور و فکر و نظر کے دعوے ہدے پائیوں سے بڑھ نہ پائے، نہ چھو سکے بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے۔ جتھے ساڑے آقا پہنچے سائنسدان تے سائنسدان حضرات جبریل امین بھی اتھے نہیں پہنچے۔ سبحان اللہ چاہتا اوکے سوٹھی ہو کیا کو پھر سبحان اللہ کم از کم اتنی تو سمجھ آنی چاہیے میں نے میری گل کو سمجھ آ گیا جی گل کی سمجھ نہ آوے تو پھر بے شک چپ کر کے بیٹھے رہو، یہ سمجھ آ جائے تو پھر کم از کم تھوڑا جو بول چھڑو، کوئی عرض نہیں بات میں بول دے رہتے ہیں۔ حضرات محترم اللہ کریم نے اپنی محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہاں سارے سیارگان توتے بلائے، ستاریاں توتے بلائے، آسمانہ توتے بلائے، سدرۃ المنتہا توتے بلائے، سدرۃ المنتہا تے جا کے جناب جبریل امین میرے نام چلے سن وہ بھی ہاتھ جوڑ کے کھلو گئے، کہنے لگے سونیا اس تو اگے میں نہیں جا سکتا، لو دنوت ان ملت اللہ ترکتو، لو دنوت ان ملت اللہ ترکتو، ایک پورے دے برابر بھی اگے جاواں تے چل جانا۔ حضرات محترم جتھے جا کے جناب جبریل دی پرواز دی انتہا ہو گئی، اتھوں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی پرواز شروع ہو رہی ہے۔ اس واسطے حضرت میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما دے کوئی مسجد نہیں کھولن دی، کوئی مسجد نہیں کھولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جا دے بولن دی، اتھے جا دے بولن دی۔ حضرات ایک رات سی معراج دی رات، 27ویں رجب دی رات، 27ویں رجب دی رات سی، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے نے، او نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنہیں ساری رات عبادت کر دے میں، نیازت کر دے میں، بندگی کر دے میں، جبین چھائی کر دے میں، اتنی عبادت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ وہ چادر والے محبوب قیام کیتا کرو مگر تھوڑا کیتا کرو، قیام کریا کرو مگر تھوڑا کی کریا کرو نا۔ اتنی عبادت کی تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، لیکن میرے دوستو معراج کی رات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے نے، اور آرام بھی اپنے گھر دے اندر نہیں فرما رہے بلکہ حضرت ام ہانی دے گھر آرام فرما رہے نے۔ حضرات محترم اپنے گھر آرام کیوں نہیں کیتا، ام ہانی دے گھر آرام کیوں فرما رہے ہیں؟ اس واسطے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے کا شانہ مبارک دے آداب سن، میرے آقا دے گھر بغیر اجازت دے جبریل بھی نہیں آ سکتا،
اللہ نے محبت دے نئے عنوان کھولنے سن، اس واسطے اپنے محبوب نو حضرت ام ہانی دے گھر سلا دیتا اور جناب جبریل امین کو حکم دیتا، فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب نو لے کے آؤ۔ جبریل کلا نہ جائیں، براق بھی لے کے جائیں، سواری بھی لے کے جائیں، جبریل امین کلا نہ جائیں، 70,000 ملائکہ دی جماعت بھی نہ لے کے جائیں۔ حضرات محترم ذرا اندازہ فرماؤ، اس محبوب کی عظمت کا اندازہ کرو، اس محبوب کی شانہ کا اندازہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام فرما رہے ہیں، جناب جبریل امین فرشتیاں کی جماعتیں لے کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لینے واسطے آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جناب جبریل امین حکم ہے، جبریل معمول دے رستے کو داخل نہیں ہونا، بلکہ چھت پہ سوراخ کرو اور اس سوراخ دے وچوں اندر جاؤ۔ اتنا بڑا فرشتہ 600 پر نے حضرت جبریل امین دے ایک پر کھولن تے مشرق بھی چلا جائے، دوجا پر کھولن تے مغرب بھی چلا جائے، اتنے دقیق الجثہ فرشتہ کو اتنی چھوٹے جو سوراخ وچوں کیوں بلائے جا رہے ہیں؟ سبق یہ ہے کہ جس نے بھی میرے محبوب کے قدمہ تک پہنچنے اپنی ہستی کو بٹھا کے جناب جبریل امین اندر گئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ جبریل نے عرض کی مالک تیرے محبوب کو کس طرح جگاواں؟ ارشاد ہویا میرے فرشتے جبریل میں تیرا سارا جسم نوری بنایا سی اور تیرے ہونٹ کافور دے بنایا سن۔ جبریل سوچن دی کی لوڑے، جبریل اگے بڑھتے میرے محبوب دے قدمہ کو چوم لے۔ جناب جبریل امین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے قدمہ دے منہ سے لے رہے اور زبان حال نل کہہ رہے ہیں، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، محمد کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، محمد کی گلیوں میں دیکھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھولی، فرمایا جبریل کس طرح آئے ہو؟ اذکری اللہ اشتاق الی لقائک۔ او آرام فرمان والے پیارے محبوب، آج اللہ کریم تمہاری ملاقات دا مشتاق ہے۔ سنیا اللہ کریم نے تمہیں اپنے حبیب نال دے اندر بلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب جبریل امین آپ کو حتیم دے اندر لے گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا سینہ چاہ کیتا، قلب اقدس پار کڑیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دے، میرا دل تشت کے اندر تیرے اندر رکھیا گیا، سونے دے تیرے اندر میرا دل رکھیا گیا۔ آپ فرما دے میں اپنے دل کو بیک لیا سا، فیہ اذنانے تسمعانے وفیہ عینانے تبصرانے۔ اس دل دے اندر دو کان سن جڑے سن دے سن اور دو اکھاں سن جڑیاں بیک دیا سن۔ میں تے تسی سارے اسی زندہ رہن واسطے حرکت قلب کے محتاج۔ دل چلتا رہے تے بندہ چلتا رہے، دل بند ہو جائے تے خبر آندی ہے ہارٹ اٹیک ہو گئے، فلاں بندہ ہارٹ اٹیک نال فوت ہو گئے، فلاں بندے کی ڈیتھ ہو گئی، فلاں بندے کا انتقال ہو گیا۔ میرے دوستو اسی حرکت قلب کے محتاج ہاں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ رہن واسطے نہ دل دے محتاج نے، نہ دل دی حرکت دے محتاج نے، بلکہ اللہ کریم نے سارے اسباب مٹا کے اپنے نبی کو ڈائریکٹ اپنا محتاج بنایا۔
کر ڈائریکٹ اللہ کریم دے محتاج اسباب ہی درمیان میں کیوں ہٹا دیتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جوڑیا گیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق کے سوار ہوئے 70,000 ملائکہ کی جماعت نالے حضرات محترم وہ منظر کتنا سونا ہوئے گا وہ منظر کتنا خوبصورت ہوئے گا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق کے سوار ہو کے جا رہے فرشتیاں کی جماعت نال رہے اور فرشتے کہہ رہے ہو سیدنا براق تے سوار ہو براق برق بجلی اس نلو آسمانی بجلی تیز براق دے اندر حروف دی زیادتی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق تے سوار ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے ہیں حضرات محترم میرے آقا فرما دے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے آپ فرما دے نے مرد تو میں قبر موسیٰ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ آپ فرما دے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر دے کل گزریا میں کیا جناب موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام اپنی قبر میں کھلو کے نماز پہ پڑھ لے عرصہ کتنا گزر گیا وصال فرمایا حضرت موسیٰ نے کتنا عرصہ ہو گیا وصال فرمایا لیکن سرکار فرماتے ہیں میں جناب موسیٰ دی قبر کو گزرے میں دیکھے جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھلو کے نماز پہ پڑھتے سن حضرات محترم یہ مطلب یہ ہویا کہ ایک خام خیالی ہے لوگاں دی کہ نعوذ باللہ جس طرح عام لوگ موت کا ذائقہ چکھتے ہیں اسی طرح انبیاء کرام اسی طرح مرتے نانا موت کا ذائقہ ضرور بندہ چکھتا ہے نبیوں نے بھی موت کا ذائقہ چکھے لیکن نبیوں کی حیات پہلے بھی زندہ سن نبی آج بھی زندہ حضرات محترم جنہوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر دے اندر ویکھیا نماز پہ پڑھتے سن اوہی جناب موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام پھر بیت المقدس بھی پہنچے سن بیت المقدس بھی پہنچے سن اور اتھے جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیتا جا رہا ہے تمام انبیاء کرام اتھے بھی جمع نے یہ مطلب یہ ہے کہ نبی زندہ بھی نے اور نبی اللہ کریم بھی عطا دے نال سفر بھی فرما سکتا ہے اللہ دی عطا دے نال سفر بھی فرما سکتے ہیں حضرات محترم پھر قرآن مقدس کے اندر اللہ کریم نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا اسی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں راج اس واسطے کروائی تاکہ اسی اپنے محبوب نے اپنی نشانیاں دکھائیے تے جے موسیٰ علیہ السلام دی قبر اللہ دی نشانی نہ ہوندی نا دکھائی نہیں کرتی قرآن پاک کے اللہ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا ہم چاہتے یہ تھے کہ اپنے پیغمبر کو اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں اور نشانیاں جس وقت دکھان کا ویلا آیا تو جناب موسیٰ دی قبر نشانیاں بھی دکھائیں اس واسطے پتہ ہی چلیا اللہ والے دیا قبرہ عام شہر نہیں ہوندیاں وہ اللہ دی نشانیاں اللہ دی نشانی ہوندیاں کہتے لجپال ہے نا کریم ہے میرا مولا میرا رب کریم ہے فرماتا تو تے قبر دی گل کرنا ہے جتھے میری حاجرہ دے پیر لگ جان میں تے اس پہاڑ میں یا اللہ ہی صفا والمروہ دا نشانیاں صفا تے مروہ میری نشانیاں
جتھے حضرت مائی حاجرہ دے پیر لگے او صفا اللہ دی نشانی، او مروا اللہ دی نشانی۔ دوستان محترم، جتھے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جس قبر کے اندر موجود نے، وہ قبر بھی اللہ دی نشانی۔ اللہ دی نشانیاں نال سلوک کی کرنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے کہ نہیں؟ قرآن پاک سنو، فرمایا وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، جڑے لوگ اللہ دی نشانیاں دی تعظیم کرتے ہیں یہ دل دے متقی لوگ ہیں۔ اللہ دی نشانیاں دی عزت وہ کرے گا جنہوں قلبی طور تے تقوی حاصل، تقوی دی دولت جنہے کوئی موجود ہے وہ بندہ اللہ دی نشانیاں دی عزت کر دے۔ حضرات محترم، میں اپنے کو گل نہیں کر رہا، میرا رب فرماتا ہے جی نوری حکم آیاتنا، ہم چاہتے یہ تھے کہ اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ جدو نشانیاں دسیاں تے پہلی نشانی انہوں نے حضرت موسیٰ دی کرنا ہے کہ جناب موسیٰ دا وجود تے پھر کمال ہے نظر مصطفیٰ دا، نظر مصطفیٰ دا کمال ہے کہ اتنی تیزی نال گزرے براق دے اتے تے جناب موسیٰ قبر دے اتے نہیں کھلوتے، قبر دے اندر نے نماز کو پڑھتے ہیں تو میرے آقا نے انہوں نے بیک ہی لیا اور انہوں نے کیفیت دا پتہ چلا۔ نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق کے سوار ہو کے بیت المقدس کے اندر پہنچے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے پہنچن تو پہلے اللہ نے تمام نبیوں کو حکم دے دیتا، سارے نے سارے نبی میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو پہلے پہنچو۔ حضرات محترم، آج جناب آدم یا کھامی مصطفیٰ دیا راواتے لگی ہوئیں، جناب نوح علیہ السلام دیا کھامی مصطفیٰ دے راواتے لگی ہوئیں، جناب ابراہیم علیہ السلام دے نین میں مصطفیٰ کریم دا انتظار کر رہے، جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جیسا بازمت پیغمبر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا انتظار پہ کر دے، جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی چوتھی آسمان کو تھلے آکے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، تمام انبیاء کرام میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنی دیر کو براق آ گیا، سواری آ گئی، جس میں انہوں نے نظر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری تے پئی، کتنے خوش ہوئے اس سے، سبحان اللہ، دل کہہ رہے وسلم فلک نظارو زمین بہارو سکینے منارو عاشق بولیا اس نے کیا درجہ ڈمیاں دا، درجہ ڈمیاں دا، فرشاں کے تھم پہ گئی، آیا سرور ڈمیاں دا،
سواری تو سبحان اللہ سرکار سبحان اللہ راما دیکھن والے تو صدقے جائیے راما دیکھن والے تو صدقے جائیے راما دیکھن والے کون جس لئے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواری تو اترے نے انہوں نے دل کتنے خوش ہوئے اسن کتنے مسرور ہوئے اسن کتنا دل خوش ہویا اسی انبیاء کرام دا اور پھر جس وقت میرے آقا اترے خود مصلی امامت تے نہیں تشریف لائے گیا جبریل امین نے بازو تو پکڑیا اور بازو تو پکڑ کے مصلی امامت کر گیا تے آپ نے جماعت کروائی تے کسے بندے تو انکار نہیں نبیاں تے انکار کرنی نہیں سی امت بھی کسے بندے امت بھی چوئی انکار نہیں کیتا سب لوگ مندل اس واسطے کہ جبریل جو کچھ کرتا ہے اللہ دی مرضی نہ کرتا جبریل نے آپ نو مصلی امامت تے کھڑا کیتا ہے تے جبریل اپنی مرضی نال نہیں کرتا جبریل اللہ دی مرضی نال کرتا ہے کوئی جھگڑا نہیں کوئی لپڑا نہیں تسلیم میں سر تسلیم خم میں حضرات محترم تے جے جبریل اللہ دی مرضی نال کیتا ہے نا تے صدیق اکبر نے میرے آقا نے اپنے مصلی تے اللہ دی مرضی نال کرنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دے اندر حیات ظاہری دے اندر حضرت صدیق اکبر نے 17 نمازہ پڑھائی میرے آقا نے حکم دیتا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس میرے ابو بکر نواز کو میرے مصلی تے کھلو جائے نماز پڑھائے حضرت صدیق اکبر نے پوریاں 17 نمازہ پڑھائیاں کتنیاں پوریاں 17 نمازہ پڑھائیاں اور پاک نبی دے حکم نہ پڑھائیاں اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کر دیں اللہ دی مرضی نہ کر دیں حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی 1,24,000 انبیاء کرام پیچھے کھلوتے نے وچ صاحبان شریعت بھی موجود نے لیکن سارے دے سارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیچھے نماز پڑھ کے اعلان پہ کرتے رہے اپنی عمل نال اعلان کر رہے ہیں بے شک اسی صاحب شریعتاں لیکن ساڑیاں شریعت محمدی دے تابع نے اسی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے تابعاں حضرات محترم اتھوں جڑا تحفہ ملیا وہ تحفہ ہے اللہ نے تیرے تے میرے نبی نو جڑی شریعت عطا فرمائی او شریعت عام نہیں شریعت نہیں بلکہ تمام شریعت علی امام ہے اس واسطے دوستان محترم اپنی زندگی دے اندر شریعت مصطفیٰ کو داخل کرو اپنی زندگی دے اندر شریعت مصطفیٰ دے اصولوں کو داخل کرو گے جتنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قریب ہو جاؤ گے اتنے عظیم ہو جاؤ گے صحابہ کرام نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شریعت بیضا نال شریعت مطہرہ دے نال کس طرح پیار کیتا ہے ایک صحابی انہوں نے انگوٹھی پائی سی سونے دی تے سونا مرد واسطے حرام ہے سونا مرد واسطے شادی دے موقع تے بھی حرام ہے انہیں کی شادی دے موقع تے حلال ہو جاتا شادی دے موقع تے بھی سونا حرام ہے مرد واسطے سونا مرد واسطے حرام ہے جس طرح زنا حرام ہے جس طرح ڈکیتی حرام ہے اسی طرح سونا بھی حرام ہے مرد کو اس تو بچنا چاہیے صحابی نے انگوٹھی پائی سی سونے دی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر پہ گئی آپ نے فرمایا ہوگا کرو ہاتھ سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک دینال انگوٹھی اتار کے چھلے سن دیتی تے اٹھ کے گھر تشریف لے گئے پیچھے جڑے کون صحابی بیٹھے سن انہاں آکھیا بھائی ہے تے سونا ہی ہے نا تے چلو ٹھیک ہے تسی آئندہ نہ پاوے ہو تے سنیارے کو لے جاؤ تے اپنی بیوی دا زیور تے بنوا سکتے ہو ایدی کوئی اور شاید تے بن سکتی ہے
بازار بھی مل سکتی ہے لیکن میرے دوستو صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہوں نے کی جواب دیتا انہاں کیا جس کو میرے نبی نے سٹ دیتا میں انہوں سٹ دیتا مٹی بھی جان دیئے دے جائے خاک بھی مل دیئے تے مل جائے میں تو اس سونے نہ کوئی سروکار نہیں جنہا سونا میرے نبی نے سٹ دیتا ہے میں اس کو سٹ دیتا ہے میں اس کو اپنے دل میں کیوں کر دیتا ہے حضرات اسی اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی شریعت مطہرہ نو اپنی زندگی بھی داخل کریے ساڑھیاں زندگیاں چون بہت سارے تکلفات بھی ختم ہو سکتے ہیں بے جا قسم کی رسمہ بھی ختم ہو سکتی ہیں بے جا قسم کے تجاوزات بھی ختم ہو سکتے ہیں کتنی چیزیں ایسی ہیں جنہاں اسی اس واسطے اپنائی پھرتے ہیں لوگ کی آکھن گے حالانکہ تو جس طرح بھی کریں لوگوں کو نہ کچھ آکھنا ہی آکھنا ایک بندہ سیدھا چلتا جائے نا اس طرح تو لوگوں نے نظر پوے گی تو لوگ پھر بھی آکھن گے وہ کس طرح پیٹ اٹھتا تو یہ تھوڑا جائے اس طرح جھوک کے پیٹ اٹھتا ہوئے نا تو لوگوں پھر بھی آکھنا وہ کس طرح پیٹ اٹھتا لوگ کی آکھن گے اس چکر سے نہ پو اس چکر سے پو یہ گل دیکھو کہ اللہ کی یاد ہے اللہ کا رسول کی یاد ہے اللہ کا فرمان کیے اللہ کا قرآن کی یاد ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کی یاد ہے اس رات کو ایک گل واضح ہو گئی کہ جیڑی شریعت جیڑا رستہ جیڑا طریقہ اللہ کریم نے سانو عطا فرمایا ہے وہ تمام نبیاں دے اصولہ کا امام ہے وہ تمام نبیاں دی شریعت دی امام شریعت جیڑی اللہ نے سانو عطا فرمائی اس واسطے دوستان محترم اللہ دی بارگاہ وچ توفیق منگنے کہ یا اللہ سانو شریعت مطہرہ تے عمل کرنے دی توفیق عطا نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبیوں دی جماعت کروا کے پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم بالا دی طرف سفر فرما دے جس وقت میرے آقا نے عالم بالا دا سفر کیتا قرآن مقدس پہ بول ہے فرمایا نبی دا ہوا رب فرماتا ہے میں نے ستارہ محمد مصطفیٰ کی قسم ہے جڑا بلندیاں کی طرف پر کشا ہویا اے نہیں آکھیا کہ میں نے پہلے آسمان تک سونے دے جان دی قسم میں نے دوسری آسمان تک سونے دے جان دی قسم میں نے تیسری آسمان تک سونے دے جان دی قسم میں نے چوتھی آسمان تک محبوب دے جان دی قسم میں نے پنجویں آسمان تک محبوب دے جان دی قسم میں نے چھٹے آسمان تک محبوب دے جان دی قسم میں نے ساتویں آسمان تک محبوب دے جان دی قسم نہ میرے دوستو اللہ کریم نے نہیں فرمایا فرمایا ستارہ محمد مصطفیٰ دی قسم میں جڑا بلندیاں دی طرف پر کشا ہویا آسمان اول بھی تھلے رہ گیا آسمان ثانی بھی تھلے رہ گیا آسمان ثالث بھی تھلے رہ گیا آسمان رابع بھی تھلے رہ گیا آسمان خامس بھی تھلے رہ گیا آسمان سادس بھی تھلے رہ گیا آسمان سابع بھی تھلے رہ گیا سدرۃ المنتہا بھی تھلے رہ گیا رفرف بھی تھلے رہ گیا کائنات تھلے رہ گئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی جناب دے اندر پہنچے قرآن مقدس نے اس قرب کو بیان کی تھا فرمایا دنا فرمایا محبوب قریب ہویا پھر اللہ اپنی شان دے لائے قریب ہویا پھر دونوں محبوب قریب ہوئے ایک دے اللہ فرماتا ہے تقریب الالفام واسطے فرمایا اتنے قریب ہوئے کہ فکانا قابا قوسین او ادنا بس دو کمانہ دا فاصلہ رہے گا بلکہ اس تو بھی بہت زیادہ قریب او ادنا دا مطلب ہے اس تو بھی بہت زیادہ قریب یعنی قرب دی حد ہو گئی محبوب حریم ناز دے اندر حریم قدس دے اندر حریم کبریا دے اندر پہنچے پیار والے نے کیا خوبصورت گلاں کیتی ہیں
رات معراج آسمانہ تانی، رات معراج آسمانہ تانی، تے رب دلہن پاک سجایا، او سارے جلوے اکٹھے کرنے کے تے ایک نوری تاج بنایا، نال پیار بلال تشریف محبوب دے سر پہنایا، اینو اگے خبر نہیں یاد تے رب کی چھوڑی بات، اینو اگے خبر نہیں آ سکتا رب کی جھولی پایا، حریم ناز بچ گئے، حریم قدس بچ گئے، جناب خاص بچ گئے، انتہائی قرب سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فائد ہوئے، اللہ کریم نہ دیدار کیتا، اور سبحان اللہ جس ویلے جا رہے سن تے کائنات دی جان جا رہی سی، لام روکا اے جانے جہاں مجھے تیری جان کی قسم، جس لے جا رہے سن تو زبان حال نال سارا جہان کہہ دیا سی میرا جگرتیاں روئے تھی ایک رات دلالا آوت ہے، حریم قدس پہنچے، حریم ناز پہنچے تو اتھے جا کے گلاں کی وہ بھی عرض کرتے ہیں پھر نماز پڑھی۔ نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی جناب دے اندر پہنچے، اتھے جا کے عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی بات اللہ واسطے، تمام فعلی بات اللہ واسطے، تمام مالی بات اللہ واسطے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم بھی جناب دے اندر ارمغان عقیدت پیش کی تھے، ارمغان محبت پیش کی تھے، اگو عنایات دی بارش ہوئی، اگو اللہ کریم نے فرمایا السلام علیکم
سبحان اللہ سونیاں تیرے تے میرے بلو سلامی ہوئے رحمتہ بھی ہوں تے برکتہ بھی ہوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تے سلام دی گل سن کے رحمت دی گل سن کے برکتہ دی گل سن کے خوش ہو کے کہ چپ نہیں کیتے بلکہ عرض کی السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین یا اللہ ساڑے تک اسلام ہوئے تیرا پاس ہوئے تیرے نیکوکار بندیاں تیرے اسلام ہوئے ساڑے تک اسلام ہوئے تیرے نیکوکار بندیاں تیرے اسلام ہوئے سبحان اللہ وہ نیکوکار کون نے امتی اللہ دے خاص حریم میں جا کے اللہ دے خاص قرب میں جا کے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نو نہیں بھولے پھر اسی کہہ سکتے ہیں میں لہر پالا دلگ لگیا میرے تو پرے دے میں لہر پالا دلگ لگیا میرے تو پرے دے بس سن یہ ہے کہ تھوڑی جی کوشش کر کے نیکی کر بس تھوڑی جی کوشش کر کے نیکی کر لو اوکھا کم کوئی نہیں سیڑھی تے پیر رکھو تے آکھو اللہ اکبر تے سیڑھی تو اترو تے آکھو سبحان اللہ چڑھ میں سنت ادا ہو جائے گی تے لیندے میں سنت ادا ہو جائے گی اوکھا کم تے آئی کوئی پانی پیو تے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا کھاؤ تے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم والدین نال اچھا سلوک کرو انہوں نے پیار نال ویکھو زیارت کرو اپنے والدین دی جنہ خوش نصیبت دے والدین ہے بقید حیات ہے زندہ تے حج مقبول کا ثواب حج مقبول کا ثواب یہ ساری نیکیاں اور انہاں نال بندہ نیکوکار بنتا ہے عبادت صالحین بھی جدا نہ آ جاتا ہے نیکیاں کوئی مشکل نہیں ہے راہ جاندے بندے نو مسلمان کو السلام علیکم جواب آئے گا وعلیکم السلام سلامتی بھی پھیلے گی اسلام بھی پھیلے گا برکت بھی ہوئے گی اور سنت کا ثواب بھی مل جائے گا کوئی بڑا مل گیا ہے خدا ادب کر لو کوئی چھوٹا مل گیا ہے ادھر شفقت کر لو نیکاں میں داخل ہو جاؤ اے نیکیاں ماں پہن سامنے آ گئی اکھاں پھیر لو حیا کرو شرم نہ لو نگاہ جھکا لو یہی نیکی انہوں ہی نیکی کہتے ہیں حضرات محترم اسلام کو مشکل نہیں کوئی اوکھا نہیں بڑا سوکھا جائے ہے اللہ دے نیک بندیاں میں داخل ہونے واسطے کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پہنی مسجد چاہے ہو مسجد چاہ کے اللہ دے حضور سجدہ کر لو ذکر کر لو عبادت کر لو وہ فائق دین لگا تو گفتگو ختم کرنے لگا میں اس سے آج کل خاص طور پہ میری توجہ بھی ہے میرا دل کرتا ہے کہ یہ چیز لوگ اس کو اڈاپٹ کریں اختیار کریں اس پہ عمل کریں سویرے نماز تو پہلے یا نماز تو بعد کسی بندے دا دل کرے کہ میں سویرے اپنے سونے نبی دے سینے نہ لایا سبحان اللہ
دل کرے سویرے سویرے کہ میں اپنے سونے نبی، لجپال نبی، کریم نبی، رحیم نبی، رؤوف نبی دے سینے نہ لگ جاواں تے سویرے اٹھ کے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں قرآن پاک کھول کے پڑھنا شروع کر دیو۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، محبوب اے قرآن پاک اساں تواڈے قلب منیر تے نازل فرمایا۔ علم نشرح لک صدرک، اساں تواڈے سینے تے اتاریا ہے تے جیڑا بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے جتنی دیر تک پڑھتا رہے ادا تعلق سینے مصطفیٰ کا جو ہے۔ کتنی بڑی ساتھ، کتنی بڑی برکت ہے، کتنی بڑی برکت ہے تے گھر وچ پئی ہے، گھر وچ موجود ہے۔ جنہیں پڑھ سکتے ہیں میرے خیال ساری پڑھ سکتے ہیں، ہن ایسا تو بندہ ہے کوئی نہیں جڑا نہ پڑھ سکتا ہو، تو جڑا نہ پڑھ سکتا ہوئے کوئی بزرگ ہے فرض کیتا کسے اس طور وچ نہیں پڑھ سکے تو قرآن کی زیارت کر دیں، قرآن پاک کی زیارت کر دیں۔ تھوڑا سا پہلے دی گجرانے کی خبر ہے، ایک بندے دی قبر وچوں خوشبو آندی سی، بندے کو قبر وچ رکھیا تے قبر وچوں خوشبو آوے۔ ایک بندہ اودہ محلے دا سی، اس آکھیا پتہ تے کریے یہ ہے تے مزدور جہا بندہ سی تے دی قبر وچوں خوشبو کیوں آ رہی؟ وہ گیا وہ گھر دا دروازہ کھٹکایا، وہ دی بیگم نکلی، اس آکھیا بھین میں ایک گل پوچھن واسطے آیا، محسوس نہ کرنا یہ بھائی ساڈا کیڑا نیک کام کردا سی؟ اس آکھیا بس مزدوری کرنے والا بندہ سی، یہ ایسی کہ نماز پڑھتا سی، 5 وقت کی نماز پڑھتا سی، اس کو علاوہ کوئی خاص عمل کوئی نہیں سی۔ ہاں ایک گل ہے، سویرے سویرے نہ جس لئے اٹھتا سی تھا تے قرآن پاک الماری چو کڑنا، وضو کر کے بہ جانا، الماری چو قرآن پاک کرنا تے کھول کے بہ جانا تے پھر رونا شروع کر دینا تے کہنا کاش میں بھی پڑھیا ہوتا تے اللہ نے پاک کلام میں تیری تلاوت کر، پر میں نہیں پڑھ سکیا، میری بد نصیبی میں نہیں پڑھ سکیا۔ پھر انہیں وہ قرآن پاک میں 17 کے ہاتھ پھیرنا، انگلی پھیر کے جو میرے رب نے فرمایا سچ فرمایا، جو میرے رب نے فرمایا سچ فرمایا، جو میرے رب نے فرمایا سچ فرمایا۔ اللہ نے خود یہی گل پسند تھا، ایسا کیا میں اپنی زندگی ایک حسن عمل ویکھیا ہے جڑا منفرد سی، اور میں سمجھ نہیں آیا کہ جے ان کی قبر جس طرح تسی پہ دستے ہو خوشبو پی آ گئی تو ادھر وجہ یہی ہو سکتا۔ اس واسطے حضرات ساڑھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج دیا بلندیاں تھے سن نہیں بھولے، جب آقا اتنی بلندیاں تھے، آسمانہ دیا بلندیاں تھے سن نہیں بھولے، عرش دیا بلندیاں تھے سن نہیں بھولے، اسی زمین دیا پستیاں کیوں پہنچے؟ وہ کریم ہو کے نہیں بھولے، اسی سائل ہو کے کیوں بھولیے؟ اس واسطے سانوں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنا چاہیے، آپ نے درود و سلام پڑھنا چاہیے، آپ نے بارگاہ کے اندر صلاۃ و سلام دے گجرے پیش کرنے چاہیے، اور جو اصول زندگی دے، جو حسن زندگی دا آپ نے ونڈیا ہے وہ سب اختیار کرنا چاہیے اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنے واسطے، حسن پیدا کرنے واسطے۔ اور معراج دی رات کا جڑا خاص تحفہ ہے وہ نماز۔ سرکار مطلب تسی یہ ویکھو نا کہ کلمہ لبا ہے تو زمین تے فرشتے، روزہ لبا ہے تو فرشتے، زکوٰۃ کا حکم آیا تو فرشتے، حج کا حکم آیا تو فرشتے، عمرے کا حکم آیا تو فرشتے، والدین کے ادب و احترام کا حکم آیا تو فرشتے، نماز ملی ہے تے عرش تے، نماز ملی تے عرش تے، عرش تے اللہ پاک نے تحفہ دیتا۔ جس طرح لگدیاں نو بلا تشبیہ بلا تمثیل صرف گل سمجھان واسطے ہر چل کے ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں، باندھا و ساکت کہے بغیر صرف مثال اس واسطے دے رہے ہیں گل نہیں سمجھ آ جائے، مگر نہ اللہ دی ذات مثالہ تو تمثیلہ تو پاک ہے۔ تسی کسی اپنے دوست نو ملن جاؤ تو وہ آکھے اے اپنے بچیاں واسطے تحفہ لے جا، اے اپنے بچیاں واسطے تحفہ لے جا۔ اسی طرح بلا تشبیہ ساڑھے آقا ملن واسطے گئے سن سونے رب نے، تے سونے رب نے اپنی امت واسطے روحانی اولاد واسطے
تحفہ دیتا ہے محبوب ہے اپنی امت واسطے تحفہ دیتا ہے. سبحان اللہ. تحفہ جہاں نا تحفہ وہ تحفہ ہوتا ہے تے تحفے کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے. تحفے کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے. ایڈی سونی تو مسجد بنائی ہوں مسجد کا اگلا حسن یہ ہے کہ اتنے نمازیاں کی کثرت ہو. اتنے جس وقت اذان ہوئے ماشاءاللہ تے ساریاں صفاں فل ہونی چاہیے. اتنے اتنے نمازی ہونے چاہیے. اللہ پاک عمل کو توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.